السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دین میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال بولو ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دین میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جمعہ کے مبارک دین میں ہمیں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ بولو ہم دنیا والوں کے مہمان بنتے ہیں یا ہمارے گھر پر کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اللہ سے بڑھ کر بولو کوئی طاقت والا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے ہمیشہ دل سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، دنیا میں تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو جنت الفردوس میں بھی ہمیں اپنا مہمان بنا دینا۔ یہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں رہنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔
یہاں تک حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا بدلہ باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے مبارک دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ سوچ کر کہ یہ جمعہ کا مبارک دن دنوں کا سردار ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، اس دن میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرو، یہ سوچ کر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو جمعہ کے مبارک دن میں بچاتا رہا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کے مبارک دن میں نیکی کرنے کی برکت سے، اللہ کو راضی کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان فرما دیں گے، اور جمعہ کے مبارک دن میں گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک باقی 6 دنوں میں اس کے لیے گناہوں سے بچنا بولو آسان فرما دیں گے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے بولو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے بہت مختصر سا وقت ہے، اس وقت امت پر جو حالات ہیں وہ بولو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو زور سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو نفع پہنچانا چاہوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے بولو نہیں پہنچا سکتی ہے، اور میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو سمجھایا ہے۔ ان آیتوں کو ان حالات میں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے اور اللہ پر بھروسہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بولو پیدا کرنے والا اللہ یہ ہمارا رب ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر وہ جسے دینا چاہے بولو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، جس سے چھیننا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بولو دے نہیں سکتی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں آج ہم ڈرتے ہیں فلاں آدمی نے میری برائی کی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، فلاں آدمی نے میرے بارے میں بکواس کیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ ارے عزت اور ذلت بولو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے جسے میں عزت دینا چاہوں پوری دنیا کی طاقت مل کر، پورا دیسا نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو نہیں کر سکتی ہے، اور جسے میں ذلیل کرنا چاہوں پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی۔ عزت اور ذلت کا مالک کون بولو اللہ۔ لیکن مولانا روم بڑے زبردست ولی کامل ہے، علماء جانتے ہیں جن کی کتاب مثنوی فارسی زبان میں ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے عزت بھی بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔
ذلیل کرنا بھی بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جب اللہ پاک ذلیل کر دے تو بولو دنیا کی کوئی طاقت عزت دے سکتی نہیں ہے. اللہ پاک جس بندے کو گرانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے فالٹ تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. خود کی خوبیاں دیکھے گا، خود کو اچھا سمجھے گا اور دوسروں کو بولو برا سمجھے گا. یہ دوسروں کو برا سمجھنا یہ اس کی ذلت کا سبب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آگے اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے بیدک الخیر، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ارے بولو نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی زبان سے بولو، وہ دن دور نہیں ہے. اللہ پاک وہ آواز دل سے نکالے گا کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی سے بولو موت دینے والا کون؟ موت سے دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ پاک جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی بھی عطا فرماتے ہیں. تو بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. لیکن آج میرے پیاروں ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں. ہر انسان کو پوچھو، ہر ہنستا چہرہ بولو اندر سے خوش ہوتا نہیں ہے. ہنستا چہرہ ہوتا ہے لیکن اندر ہزاروں دکھ دفن ہوتے ہیں. اور ہر آدمی اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتا ہے کہ مجھے فلانے نے پریشان کیا. کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے میں قرض میں ڈوب چکا ہوں اس وجہ سے پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی نافرمان اولاد نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی نافرمان بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے ماتھا بھاری پڑوسی نے پریشان کیا. ہر آدمی پریشان ہے اور اپنی پریشانی کا الزام بولو کسی اور پر ڈالتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہمیں اپنی اولاد سے محبت بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اولاد چاہے کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنی بھی ماں باپ کے ساتھ غداری کرنے والی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی دل میں سے اولاد کی محبت بولو نکلتی نہیں ہے. ہاں یہ الگ مقام ہے کہ فرما بردار بیٹے نے ایک مقام الگ دل میں لیا ہوا ہے، نافرمان بیٹے نے ایک مقام الگ دل میں لیا ہوا ہے. لیکن نافرمان بیٹے سے بولو نفرت نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین تو ہم کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. ارے 70 ماہیں نہیں، 70 کروڑ ماہوں کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ. کیا زبردست بات بیان فرماتے اللہ رب العالمین. او میرے بندو، میں تمہیں دکھی کرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا. تم دکھی ہوتے ہو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، ورنہ بہت سے گناہ تو تم نے اپنی زندگی میں ایسے کیے ہوتے ہیں تم نے مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی ہوتی، اس کے باوجود میں بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دیتا ہوں. کبھی کبھی ہم نیکی کر لیتے ہیں، نیکی کرنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو بولو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے بندو، ایسے حالات میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. ارے فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہم کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اسی لیے تو بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا،
ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ بولو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، اور کن فیکن تو سمجھانے کے لیے کہا۔ اللہ تو اس سے بھی بڑی طاقت والے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، گھر میں رہنے والی کمزور بیوی کا مسلمان کا کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ اس کا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا بزنس کیسا ہونا چاہیے تھا، کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا، آپس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے، بولو اسلام مذہب کسی سے چھپا ہوا مذہب بولو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو جو پڑھنا چاہے آسانی کے ساتھ جس زبان میں پڑھنا چاہے بولو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا چاہے، فالو کرنا چاہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی بولو چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ علماء نے بڑی محنت کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر اسلام کو نہ ماننے والے لوگ جب مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں، مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ارے مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی خوبصورت مذہب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مذہب اسلام نے پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، عفت کی تعلیم دی ہے، زنا سے بچنے کی تعلیم دی ہے، آنکھوں کو نیچے جھکانے کی تعلیم دی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ یہ بولو کس نے کہا ہے؟ مذہب اسلام نے کہا ہے۔ بیوی کے ساتھ غلط معاملہ نہ کرو، بیوی کے ساتھ برا معاملہ نہ کرو، یہ بولو کس کی تعلیم ہے؟ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ تو بولو مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مذہب نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر کوئی بدتر قوم نہیں، اس لیے کہ جو اسلام مذہب کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جو اسلام مذہب کو ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پڑھا ہے، وہ اسلام مذہب ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ارے بولو نے نہیں ہے۔ تو آج سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ حالات سے میرے پیاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ لیکن آج جمعہ کے مبارک دن میں 2 کام کی نیت کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو جب اوپر والا محبت کرے تو پھر دنیا والوں کی محبت کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ کہے دے میرا بندہ میری زمین پر تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے دن رات کے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندو میرے سامنے جھکو گے، دنیا والوں کے سامنے بولو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دیا جائے گا، اور اگر میرے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیتے گئے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو نماز بولو
बोलो कभी न छोड़ना, नमाज को हमेशा पढ़ते रहना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे उस वक्त आप आखिरी वक्त में भी यही पैगाम देकर गए हैं, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। नमाज की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमाएगा, रोज़ी के दरवाजे खुलता चला जाएगा। बोलो हर एक को अपनी औलाद के बारे में बड़ी फ़िक्र होती है कि नहीं होती है? अल्लाह ने लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए का मालिक बनाया हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी मौजूद हो, लेकिन औलाद कंट्रोल में ना हो तो वो रुपया पैसा बोलो किसी काम के होता नहीं है। बहुत सा पैसा मौजूद है लेकिन हमारी औलाद हमारे हाथों में नहीं है, हमारी औलाद हमारे काबू में नहीं है, तो वो पैसा, वो रुपया, वो प्रॉपर्टी, वो मालो दौलत किसी भी काम का बोलो होता नहीं है। नमाजी बंदे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक उसकी औलाद को उसकी आंखों की ठंडक बना देगा, अल्लाह पाक उसकी औलाद को उसका फरमा बरदार बना देगा। दुनिया में भी शैतान मरदूद के हमले से हिफाजत फरमाएगा। और जब हम दुनिया से जा रहे होंगे उस वक्त शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि दुनिया से जाने वाला बोलो ईमान के साथ दुनिया से न जाए, कलमे के साथ दुनिया से न जाए। तो शैतान मरदूद को आखिरी वक्त में रूह निकालने वाले फरिश्ते जब मलकुल मौत आएंगे तो मलकुल मौत वो नमाजी आदमी जब दुनिया से जा रहा होगा उसके पास से शैतान मरदूद को दूर कर देंगे, खुद कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। तो आज से तय करते हो, कहो इंशाअल्लाह। आज कब से नमाज शुरू करोगे? अब आइंदा जुमा में पढ़ेंगे? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें रोज़ाना खिलाया है, रोज़ाना पिलाया है, अल्लाह की नेमतों से हम रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं। फिर क्यों 7वें दिन अल्लाह के सामने झुके? अरे अल्लाह के सामने झुक जाओ, दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बड़ा वजीफ़ा है, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, कहो इंशाअल्लाह। किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो न करो, उसके साथ बुरा सलूक भी बोलो न करो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो न पहुंचाओ, उसे नुकसान भी बोलो न पहुंचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी की ज़िंदगियों का चैन सुकून छीनने वाले, किसी का रुपया हड़प करने वाले, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे तकलीफ़ पहुँचाई है, जिसका हक मारा है, उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को बोलो कभी सुकून मिलता नहीं है। वक्त ख़त्म। आखिरी हदीस फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है बोलो बेशक, बड़े रहीम है बोलो बेशक। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। अरे कहो ना, आपको शर्म आती है? अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं तो ताना भी देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज में जा रहे हो नहीं इसलिए तुमको माफ़ कर देते हैं। तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो, रमज़ान के महीने में माफ़ी मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन उलमा जानते हदीस शरीफ के अल्फाज पैदा करने वाले अल्लाह क्या फरमाते? ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है, लेकिन ज़िंदगी में दो गुनाह ऐसे हैं, दो प्रॉब्लम ऐसी है, दो भूलें ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है।
نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو۔ ارے اللہ کے احسان کے بعد، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو بولو کس کے؟ ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنے ماں باپ کو راحت پہنچائی، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس پر مرنے کے وقت تک وہ آسان فرما دیں گے، عزت والی، کلمے والی، سلامتی والی، عافیت والی، ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو بولو اللہ کی پکڑ سے ظالم کو چھوڑا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے اکابرین نے دعا بتلائی ہے، اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچا لے اور مظلوم بننے سے بھی بولو بچا لے۔ ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہے، گھر میں رہنے والی کمزور بیوی وہ ہمارے ظلم کا جواب نہیں دے سکتی، وہ کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے۔ ہماری دکان پر کام کرنے والا نوکر وہ ہماری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، وہ کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے ضرور جواب دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں، کبھی بھی کسی پر زیادتی نہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ آج سے ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دو، زندگیوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ بولو ہم ہر نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کوئی مشکل صورت ہے ہر کسی کو یاد ہوگی، مجمع میں بیٹھنے والا میرے خیال سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ بولو یاد نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دعا بولو ہو سکتی نہیں ہے۔ تو آج سے ایک تسبیح کا اہتمام شروع کر دو، روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے بارے میں وہی کرے گا جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ پاک کسی کے حوالے بولو ہمیں نہیں کرے گا، اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے گا، اور اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی بھی ضرور توفیق نصیب فرمائے گا۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔